बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: अल्लाह पाक के लिए लफ्ज़ तू इस्तेमाल करना कैसा है? जवाब: जायज़ है। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर और दाढ़ी में सफ़ेद बालों की तादाद क्या थी? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर और दाढ़ी में सफ़ेद बालों की तादाद 20 बाल थी। सवाल: इब्लीस का तख़त किस जगह पर है? जवाब: समंदर में है। सवाल: ज़मीन वालों की तरह आसमान वालों का भी किबला है या नहीं? जवाब: जिस तरह ज़मीन वालों का किबला काबा है, इसी तरह आसमान वालों का किबला अर्श है। सवाल: बैत अक़बा ओला में कितने लोग थे? जवाब: बैत अक़बा ओला में 12 लोग थे। सवाल: ऐसी कौन सी नमाज है जिसमें सजदा नहीं होता? जवाब: नमाज जनाजा है जिसमें सजदा नहीं होता। सवाल: किस शख्स का खाने पीने से रोज़ा नहीं टूटता? जवाब: भूल कर खाने वाले शख्स का रोज़ा नहीं टूटता। सवाल: दुनिया में कौन से नबी थे जो गार में पैदा हुए थे? जवाब: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गार में पैदा हुए थे। सवाल: खातिमुल अंबिया इसराइल किस नबी को कहा जाता है? जवाब: खातिमुल अंबिया इसराइल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। सवाल: कुरान मजीद की किस सूरत में है कि शैतान अपने मुतबय्यन से ला ताल्लुकी का इजहार करेगा? जवाब: कुरान मजीद की सूरत इब्राहिम आयत नंबर 22 में है कि शैतान अपने मुतबईन से ला ताल्लुकी का इजहार करेगा। सवाल: कुरान मजीद के किस पारे में सबसे ज्यादा सूरतें हैं और कितनी हैं? जवाब: कुरान मजीद के पारा नंबर 30 में 37 सूरतें हैं। सवाल: कुरान पाक का लफ्ज सबसे पहले किस सूरत में नाजिल हुआ? जवाब: कुरान पाक का लफ्ज सबसे पहले सूरत मुज़म्मिल में नाजिल हुआ। सवाल: पहले इस्लामी झंडे का रंग कौन सा था? जवाब: पहले इस्लामी झंडे का रंग सफ़ेद था। सवाल: हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी बीवी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी थी?
جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ کون سی سبزی پسند کرتے تھے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ سبزی میں کدو پسند کرتے تھے۔ سوال: قرآن پاک کی کن صورتوں میں جہاد کی تلقین ہے؟ جواب: قرآن پاک کی مدنی صورتوں میں جہاد کی تلقین ہے۔ سوال: طوفان نو کا آغاز کس مسجد کے صحن سے ہوا؟ جواب: طوفان نو کا آغاز مسجد کوفہ کے صحن سے ہوا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے شرف ملاقات کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ علیہ السلام نے کتنے دنوں کا روزہ رکھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے شرف ملاقات کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ علیہ السلام نے 40 دنوں کا روزہ رکھا۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کرنے کی اہمیت کیا بیان فرمائی ہے؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کرنے کی اہمیت بیان فرمائی ہے کہ وضو کرنے سے چھوٹے گناہ دھل جاتے ہیں، آخرت میں وضو کرنے والا بہت بلند درجات سے نوازا جائے گا۔ سوال: کس کی رہنمائی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کو ترتیب دیا؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کو ترتیب دیا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کل کتنی بیویاں تھیں؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل 11 بیویاں تھیں۔ سوال: آسمان پر زندہ اٹھائے جانے والے انبیاء کتنے ہیں؟ جواب: آسمان پر زندہ اٹھائے جانے والے انبیاء 2 ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام۔ سوال: کون سے نبی ایک دن میں 1 سال کے برابر بڑے ہو جاتے تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد ایک دن میں اتنا بڑا ہو جاتے تھے جتنا دوسرے بچے 1 سال میں ہوتے ہیں۔ سوال: کس نبی کو جنات نے شہید کر دیا تھا؟ جواب: ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک شامی مرد نے سوال کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے جنات کی جانب پیغمبروں کو بھیجا ہے؟ فرماتے ہیں بالکل، ان کے پیغمبر کا نام یوسف تھا جو انہیں اللہ کی جانب دعوت دیتا تھا اور انہوں نے اس کو شہید کر دیا تھا۔ سوال: کس نبی کو 7 لاکھ زبانوں کا علم تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم تھا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پاک کے ہاں کیا لقب تھا؟
جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پاک کے ہاں کلیم اللہ کا لقب تھا۔ سوال: کون سی حرام چیز پینا بالکل جائز ہے؟ جواب: غصہ حرام ہے، پینا بالکل جائز ہے۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جن کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ سوال: جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب: جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ سوال: عقیدہ کی مثال کس جیسی ہے؟ جواب: عقیدہ کی مثال بیج جیسی ہے۔ سوال: کس مذہب میں مردے کو چھونا منع ہے؟ جواب: پارسی مذہب میں مردے کو چھونا منع ہے۔ سوال: کون سا مسلمان سب سے افضل ہے؟ جواب: وہ مسلمان سب سے افضل ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے ہر مسلمان محفوظ رہے۔ سوال: حضرت ابو مطلب نے ایک منت ماننے پر کس کی پیدائش پر اس کے بدلے 100 اونٹ ذبح کیے؟ جواب: بیٹے حضرت عبداللہ کی پیدائش پر اس کے بدلے 100 اونٹ ذبح کیے۔ سوال: جنگ جمل میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کس کے خلاف لڑے؟ جواب: جنگ جمل میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف لڑے۔ سوال: کعبہ شریف کے کتنے کونے ہیں اور ان کے نام کیا ہیں؟ جواب: کعبہ شریف کے 4 کونے ہیں، ان کے نام رکن اسود، رکن شامی، رکن یمانی اور رکن عراقی ہے۔ سوال: ہجرت حبشہ کے وقت حبشہ کے بادشاہ کا نام کیا تھا؟ جواب: ہجرت حبشہ کے وقت حبشہ کے بادشاہ کا نام قاسمہ تھا۔ سوال: کون سے پانی سے وضو نہیں کیا جا سکتا؟ جواب: استعمال شدہ پانی سے وضو نہیں کیا جا سکتا۔ سوال: قرآن مجید میں کس قوم کا تذکرہ سب سے زیادہ ہے؟ جواب: قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ ہے۔ سوال: قرآن مجید کی کس سورت میں وضو کا طریقہ بیان کیا گیا ہے؟ جواب: قرآن مجید کی سورت مائدہ میں وضو کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے کتنے آدمی منجنیق چلانے پر مامور تھے؟
جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے 400 آدمی منجنیق چلانے پر مامور تھے۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیخ الاسلام کا لقب عطا فرمایا؟ جواب: حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیخ الاسلام کا لقب عطا فرمایا۔ سوال: سب سے زیادہ فتوحات کس خلیفہ کے دور میں ہوئیں؟ جواب: سب سے زیادہ فتوحات خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی۔ سوال: جنت کا وہ کون سا مقام ہے جس سے جنت کی نہریں بہتی ہیں؟ جواب: جنت الفردوس وہ مقام ہے جہاں سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ سوال: حضرت سارہ علیہ السلام ولادت اسحاق کی بشارت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کتنا عرصہ ملی؟ جواب: 13 سال بعد۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کا صدمہ برداشت نہ کرتے ہوئے کون سے صحابی انتقال کر گئے تھے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کا صدمہ برداشت نہ کرتے ہوئے صحابی حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ انتقال کر گئے تھے۔ سوال: اس نبی کا نام بتائیں جو پرندوں کی بولی سمجھ لیتے تھے۔ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں جو پرندوں کی بولی سمجھ لیتے تھے۔ سوال: مجوسی کس چیز کی پوجا کرتے ہیں؟ جواب: مجوسی آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ سوال: وہ کون سی جنگ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے؟ جواب: غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے مٹی کا پرندہ بنا کر اس کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کا پرندہ بنا کر اس کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا۔ سوال: حبشہ کے بادشاہ کا لقب کیا تھا؟ جواب: حبشہ کے بادشاہ کا لقب نجاشی تھا۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے کون سے نبی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کی راہ میں ہجرت کی؟ جواب: اللہ تعالیٰ کی راہ میں سب سے پہلے ہجرت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ سوال: سب سے پہلے لوگوں پر ٹیکس کس نے مقرر کیا تھا؟ جواب: نمرود نے سب سے پہلے لوگوں پر ٹیکس مقرر کیا تھا۔
سوال: بیت المقدس کی بنیاد کس نے رکھی؟ جواب: بیت المقدس کی بنیاد حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھی۔ سوال: کس حالت میں ہر مسلمان پر حلال چیز حرام ہو جاتی ہے؟ جواب: نماز کی حالت میں ہر مسلمان پر حلال چیز حرام ہو جاتی ہے۔ سوال: قیامت سے پہلے کون سی چیز دنیا سے غائب ہو جائے گی؟ جواب: قیامت سے پہلے ٹڈی دنیا سے غائب ہو جائے گی۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کس گناہ کو عظیم ظلم قرار دیا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے شرک کو عظیم ظلم قرار دیا ہے۔ سوال: کون سا گناہ کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے؟ جواب: فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ سوال: وہ کون سے انسان ہیں جو انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے افضل انسان ہیں؟ جواب: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں جو انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے افضل انسان ہیں۔ سوال: وہ کون سا بادشاہ گزرا ہے جو ہر سال اپنے ہاتھ سے قرآن مجید لکھتا تھا؟ جواب: سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ہر سال اپنے ہاتھ سے قرآن مجید لکھتے تھے۔ سوال: بال اور ناخن کاٹنے کے بعد دفن کرنا۔ جواب: بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ بالوں اور ناخنوں کا کاٹنے کے بعد دفن کر دینا احسن اولیٰ اور بہتر ہے، اور یہ عمل بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے منقول ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ننگے کھلے پڑے رہنا یا ان کو کسی جگہ پھینک دینا کس گناہ کا باعث ہے۔ سوال: وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے مرنے کے بعد بھی بات کی تھی؟ جواب: حضرت یحییٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد بھی بات کی تھی۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے بعد کس نے آپ رضی اللہ عنہ کو اٹھایا تھا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو اٹھایا تھا۔ سوال: وہ کون سی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف آخری امت کو عطا کی؟ جواب: وہ نعمت نماز پنج گانا ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف آخری امت کو عطا کی۔ سوال: انصار کا لفظی مطلب کیا ہے؟ جواب: انصار کا لفظی مطلب مددگار یعنی مدد کرنے والا ہے۔ سوال: نماز اور زکوٰۃ کون سی عبادت ہیں؟ جواب: نماز جسمانی اور زکوٰۃ مالی عبادت ہیں۔
سوال: اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا کیسا ہے؟ جواب: اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا شرک ہے۔ سوال: کون سے پیغمبر تھے کہ جب وہ کسی پہاڑ پر چڑھنا چاہتے تھے تو پہاڑ خود نیچے ہو جایا کرتا تھا؟ جواب: حضرت شعیب علیہ السلام کے لیے پہاڑ خود نیچے ہو جایا کرتا تھا۔ سوال: کون سی سورت پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے؟ جواب: سورۃ المزمل پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ سوال: جنابت کی حالت میں کھانے پینے سے کون سی بیماری لگتی ہے؟ جواب: جنابت کی حالت میں کھانا پینا جائز ہے، البتہ مستحب یہ ہے کہ ہاتھ دھونے اور کلی کرنے کے بعد کھائے پیے۔ ہاتھ دھوئے اور کلی کیے بغیر کھانا پینا خلاف اولیٰ ہے۔ بعض فقہاء کرام نے اپنے تجربے کی بنیاد پر لکھا ہے کہ حالت جنابت میں کھانے پینے سے نسیان یعنی کہ بھولنے کی بیماری پیدا ہوتی ہے، البتہ یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے۔ سوال: کس کی بڑھتی ہوئی قذاقی کی وجہ سے اربوں کی تجارت خطرے میں تھی؟ جواب: سندھی ڈاکوؤں کی وجہ سے اربوں کی تجارت خطرے میں تھی۔ سوال: قرآن مجید کا سب سے پہلے کس زبان میں ترجمہ کیا گیا؟ جواب: قرآن مجید کا سب سے پہلے لاطینی زبان میں ترجمہ کیا گیا۔ سوال: کس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنی چاہیے؟ جواب: پیغمبروں اور دوسرے مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے دعا مغفرت مانگیں، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، اس ظاہر ہونے کے بعد کہ وہ دوزخی ہیں۔ سوال: کس صحابی کے اسلام قبول کرنے پر فرشتے بھی خوش ہوئے تھے؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے پر فرشتے بھی خوش ہوئے تھے۔ سوال: بنو ثقیف کے بت لات کو توڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کو بھیجا؟ جواب: بنو ثقیف کے بت لات کو توڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سفیان مغیرہ بن شعبہ کو بھیجا۔ سوال: کون سے 5 ناموں والی لڑکیاں ہمیشہ بد نصیب اور غریب رہتی ہیں؟ جواب: نام کا انسان کی ذات پر گہرا اثر پڑتا ہے اور ناموں سے انسان کے نصیب اور زندگی کے سارے معاملات خراب ہونے کا ڈر ہے۔ پہلا نام ہے ارم۔ قرآن پاک میں سورہ فجر میں اس لفظ ارم کا ذکر ملتا ہے۔ ارم نام کی قوم وہ قوم تھی جس نے زمین کے اندر بہت زیادہ فساد برپا کیا تھا۔ اس قوم پر اللہ نے اپنا عذاب نازل فرمایا تھا، اس وجہ سے ارم نام رکھنا مناسب نہیں ہے۔ دوسرا نام ملائکہ ہے، کیونکہ ملائکہ ملک کی جمع ہیں اور ملک فرشتے کو کہتے ہیں، اور ملائکہ کا مطلب ہے ایک سے زائد فرشتے، تو بیٹی کا ایسا نام رکھنا جس کا مطلب ہو ایک سے زیادہ فرشتے، تو ایسا نام سمجھ سے بالا تر ہے، اور ویسے بھی یہ بہت وزنی نام ہے، اس میں بچی کا نقصان ہونے کا خطرہ ہے۔
تیسرا نام لائبہ ہے اور اس نام کا لفظی مطلب ہے پیاسی، یعنی کہ جس کو ہر وقت پیاس کی شدت نے پریشان کر رکھا ہو، مطلب ہر وقت ہر چیز کی پیاسی، تو یہ نام بھی بحیثیت انسان مناسب نہیں ہے۔ چوتھا نام یشفع، جس کا مطلب ہے نئے چاند کا غروب ہونا، اور یہ نام بھی کوئی اسم نہیں بلکہ فعل ہے، اور یہ نامناسب سا نام ہے۔ پانچواں بہت زیادہ رکھا جانے والا نام صنم ہے۔ یہ نام پکارنے میں بہت پیارا لگتا ہے، لیکن اس کا مطلب جان کر کوئی بھی صاحب ایمان ایسا نام نہیں رکھے گا۔ صنم نام ہے ایک بت کا، اور کسی مسلمان کو ایک بت کے نام پر نام رکھنا ہرگز زیب نہیں دیتا۔ سوال: یاجوج ماجوج کے فساد سے بچاؤ کے لیے بنائی گئی دیوار کن دھاتوں سے بنائی گئی؟ جواب: یاجوج ماجوج کے فساد سے بچاؤ کے لیے بنائی گئی دیوار لوہے اور تانبے سے بنائی گئی۔ سوال: حضرت عبد المطلب کے کون سے بیٹے ان کے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت والے سال پیدا ہوئے تھے؟ جواب: حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت والے سال پیدا ہوئے تھے۔ سوال: قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے کے لیے کس معجزے کے دکھانے کی شرط پیش کی تھی؟ جواب: پہاڑی سے گھابن اونٹنی پیدا ہو اور وہ فوراً ہی اپنے برابر کا بچہ جنے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی میں جو ستون رویا اس کا نام کیا تھا اور اس کے رونے کی آواز کس کس نے سنی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی میں جو ستون رویا، اس ستون کا نام استوان حنانہ ہے اور اس کے رونے کی آواز سب صحابہ کرام نے سنی۔ جمعے والے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ٹیک لگاتے تھے۔ سوال: گناہ گار لوگ قیامت کے دن کس چیز میں ڈوبے ہوں گے؟ جواب: گناہ گار لوگ قیامت کے دن اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، جس کے جس قدر گناہ ہوں گے وہ اسی قدر اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ جواب: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کس کے سمجھانے پر ایمان لائے؟ جواب: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نزول وحی کے 7ویں روز سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ترغیب دلانے پر ایمان لائے اور عمر بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ خصوصی کے فرائض سر انجام دیے۔ سوال: قرآن میں یا ایھا النبی کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: قرآن میں یا ایھا النبی 11 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جن بچوں کو جادو سکھانے کے لیے جادوگروں کے پاس بھیجا تھا، ان جادوگروں کے سردار کا نام کیا تھا؟ جواب: فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جن بچوں کو جادو سکھانے کے لیے جادوگروں کے پاس بھیجا تھا، حضرت مقاتل فرماتے ہیں کہ ان جادوگروں کے سردار کا نام شمون تھا اور ابن جریر کہتے ہیں اس کا نام یوحنا تھا۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے شادی کے وقت کتنی عمر تھی؟ جواب: ایک قول کے مطابق نکاح کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 21 سال
اور 5 مہینہ تھی، جبکہ دوسرے قول کے مطابق 24 سال اور 1.5 مہینہ تھی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری نماز میں کون سی سورت پڑھی تھی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری جہری نماز جو پڑھائی تھی وہ مغرب کی نماز تھی اور اس نماز میں سورۃ المرسلات پڑھی تھی۔ سوال: قرآن مجید کی کتنی صورتوں میں حروف مقطعات استعمال ہوئے ہیں؟ جواب: قرآن مجید کی 62 صورتوں میں حروف مقطعات استعمال ہوئے ہیں۔ سوال: کس نبی نے سب سے پہلے چمڑے کے جوتے بنائے تھے؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے چمڑے کے جوتے بنائے تھے۔ سوال: سب سے پہلے نماز مغرب کس نے ادا کی؟ جواب: سب سے پہلے نماز مغرب حضرت داؤد علیہ السلام نے ادا کی۔ سوال: بحر ظلمات میں کس صحابی نے گھوڑے دوڑائے؟ جواب: بحر ظلمات میں صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے گھوڑے دوڑائے۔ سوال: نماز پڑھنے سے پہلے وضو کس صورت میں لازمی قرار دیا گیا ہے؟ جواب: نماز پڑھنے سے پہلے وضو سورۃ المائدہ میں لازمی قرار دیا گیا ہے۔ سوال: کن بتوں کو خدا کی بیٹیاں سمجھا جاتا تھا؟ جواب: منات اور عزا بتوں کو خدا کی بیٹیاں سمجھا جاتا تھا۔ سوال: مدینہ شریف کے آخری صحابی کون تھے؟ جواب: مدینہ شریف کے آخری صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ تھے۔ سوال: زمین والوں کی طرح آسمان والوں کا بھی قبلہ ہے یا نہیں؟ جواب: جس طرح زمین والوں کا قبلہ کعبہ ہے اسی طرح آسمان والوں کا قبلہ عرش ہے۔ سوال: غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے والوں کو وعید کس صورت میں دی گئی ہے؟ جواب: غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے والوں کو وعید سورۃ توبہ میں دی گئی ہے۔ سوال: کس پیغمبر کا بیٹا جہنم میں جائے گا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں جائے گا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس چچا کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ سوال: سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ جواب: سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا۔
سوال، عرب کے قبائل کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں؟ جواب، عرب کے قبائل سامی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ سوال، قرآن کریم کی 5 ایسی صورتیں بیان کیجیے جن کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے۔ جواب، 1 سورہ فاتحہ، 2 سورہ انعام، 3 سورہ کہف، 4 سورہ سبا، 5 سورہ فاطر۔ سوال، قرآن کریم میں روزہ یعنی صوم کا لفظ کتنی بار آیا ہے؟ جواب، قرآن کریم میں روزہ یعنی صوم کا لفظ 3 بار آیا ہے۔ سوال، قرآن مجید میں کتنی مسجدوں کا ذکر آیا ہے؟ جواب، قرآن مجید میں 3 مسجدوں کا ذکر آیا ہے۔ سوال، اسلام میں سب سے پہلے مفتی کون ہوئے؟ جواب، اسلام میں سب سے پہلے مفتی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوئے۔ سوال، اسلام میں قریش کے سامنے سب سے پہلے زور سے قرآن پڑھنے والے کون ہیں؟ جواب، اسلام میں قریش کے سامنے سب سے پہلے زور سے قرآن پڑھنے والے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں۔ سوال، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام کس کے بطن سے اور کب پیدا ہوئے؟ جواب، بی بی حاجرہ کے بطن سے 260 کاف میم میں۔ سوال، بغداد کے کتنے دروازے تھے؟ جواب، بغداد کے 4 دروازے تھے۔ سوال، مدنی دور سے کیا مراد ہے؟ جواب، ہجرت کے بعد کا دور مدنی دور کہلاتا ہے۔ سوال، قوم عاد اولا اور عاد ثانیہ میں سے ایمان کون لایا تھا؟ جواب، قوم عاد اولا اور قوم عاد ثانیہ میں سے ایمان قوم عاد ثانیہ لائی تھی۔ سوال، عورتوں میں سے سب سے پہلے مشرک کو قتل کرنے والی خاتون کون ہیں؟ جواب، عورتوں میں سب سے پہلے مشرک کو قتل کرنے والی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ سوال، امام الفقہ کس صحابی کا لقب ہے؟ جواب، امام الفقہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا لقب ہے۔ سوال، کیا اگر انسان کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہے تو اس کے صغیرہ گناہوں کو ختم کر دیا جاتا ہے؟ جواب، قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے تو ہم تمہاری چھوٹی برائیوں کو نظر انداز کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔
سوال: حضرت ایوب علیہ السلام میں صبر تھا، اس لیے جنت میں ایک گروہ کا سردار بنایا گیا، وہ گروہ کون سا ہوگا؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام میں صبر تھا، اس لیے جنت میں صابرین کا سردار بنایا گیا۔ سوال: سب سے پہلے عربی میں خط کس نے لکھا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے عربی میں خط لکھا تھا۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو آدھی رات کو آتی ہے اور آدھی رات کو جاتی ہے؟ جواب: تاریخ ہے، جو آدھی رات کو آتی ہے اور آدھی رات کو جاتی ہے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب ایک ہی قسم کی غذا من و سلوہ کھاتے جی بھر گیا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کن چیزوں کی فرمائش کی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب ایک ہی قسم کی غذا من و سلوہ کھاتے جی بھر گیا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کھیرا، ککڑی، لہسن، پیاز اور سبزیوں کی فرمائش کی۔ سوال: ابو لہب کیسے مرا اور کہاں مرا؟ جواب: ابو لہب طاعون یا چیچک سے مرا اور مکہ میں مرا۔ سوال: 50 سال کی عمر کے بعد انسان کو کون سے 4 پھل ضرور کھانے چاہیے؟ جواب: پپیتا، سیب، کشمش اور لیمو۔ سوال: بیعت عقبہ ثانی میں کتنے لوگ شامل تھے؟ جواب: بیعت عقبہ ثانی میں 75 مرد اور 2 عورتیں شامل تھیں۔ سوال: حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر کس صورت میں کیا گیا ہے؟ جواب: حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر سورہ مریم میں کیا گیا ہے۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جن کی قربت و شرافت کی وجہ سے ان کی امت ان کو نبی نہیں مانتی تھی؟ جواب: حضرت جرجیس علیہ السلام کی غربت و شرافت کی وجہ سے ان کی امت ان کو نبی نہیں مانتی تھی۔ سوال: کون سا تیل ناف میں لگانے سے انسان بوڑھا نہیں ہوتا؟ جواب: زیتون کا تیل ناف میں لگانے سے انسان بوڑھا نہیں ہوتا۔ سوال: حضرت داتا گنج بخش جس وقت برصغیر پاک و ہند میں آئے تو آپ کے ہمراہ کتنے آدمی تھے؟ جواب: حضرت داتا گنج بخش جس وقت برصغیر پاک و ہند میں آئے تو آپ کے ہمراہ 2 آدمی تھے۔ سوال: وہ کون سی خوراک ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتی؟ جواب: شہد ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتا۔ سوال: غزوہ خیبر ہونے کی اطلاع کس صورت میں دی گئی؟ جواب: غزوہ خیبر ہونے کی اطلاع صورت فتح میں دی گئی۔
امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔